شکریہ جیش بھائی کیمرہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو شکر گزار ہوا سب کے لیے آپ کی محبت اور بھوک اور پیاس کے لیے جو خدا کے کلام کی آپ رکھتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن آپ نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم واقعی خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں. جس دور میں سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور بہت انوکھا ہے اور کوئی بھی کسی کی زیر نگرانی میں بیٹھ کر سیکھنا نہیں چاہتا. میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے اور دل میں تھر تھرا رہا ہوں کہ اتنے زیادہ خادم ہیں جن کو آج خدا کے الہی کلام کی صداقت میں سے سکھایا جانا ہے. اور میں سوچ رہا تھا آنے سے پہلے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا اور میری بیوی کہتی کہ تو جب خدا کے مذہبہ پر جاتا ہے اور یہ بات مجھے پسند آتی ہے کہ تو اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ اس قابل نہیں اور یہی خدا دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ خدا ہماری ابیلٹی کو نہیں بلکہ اویلیبلٹی کو پسند کرتا ہے. اس لیے آج کی شام میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے اور آپ سب کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنا استاد سے سیکھا ہے جو 60 سال سے تقریباً 60-70 ممالک میں خدمت کر چکے ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس زبردست استاد کے لیے جس سے مجھے پچھلے 12 سال سے سیمنری مخصوصیت سب کچھ ہونے کے باوجود لگاتار سیکھنے کو مل رہا ہے. ہم حال ہی میں اکٹھے خدمت کر رہے تھے کرسچن کیمپ پر اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی. نوجوان بیٹے بیٹیاں تھیں جو تقریباً 8 سے 16 سال کے تھے بیٹھے ہوئے اور آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک معلم کی یہ گواہی ہے. جب وہ بائبل کلاس ٹیچ کرنے کے لیے آتا تھا نوجوان جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ زیادہ پڑھے کچھ کم پڑھے کوئی وہاں پر نہیں چاہتا تھا کہ موجود ہو اور کچھ تو چاہتے تھے کہ ہم سیکھیں. وہ استاد جو بڑا اعلیٰ معلم تھا جانا مانا تھا یونانی عبرانی لاطینی سے واقف تھا. جب وہ کلاس روم میں آتا تھا تو اپنے طالب علم کو کہتا تھا کہ میں تم کو سلوٹ کرتا ہوں اور دعا دوں کہ خداوند تم کو کثرت سے استعمال کرے. اس بات کو اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے جان کر کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا معلم ہم طالب علموں کو کیا کرتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے اور سلوٹ کر کے کہتا ہے کہ خدا تم کو برکت دے. اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. اس استاد نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اس اسٹوڈنٹس کے گروپ میں سے کون ایسا ہوگا جو تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا. اور اس گروپ میں سے ایک بندہ نکلا شاید آپ نے اس کی کتابوں کو پڑھا ہو جو کہ شکاگو کی بڑی پریس جسے ڈیا موڈی کہتے ہیں. ڈیا موڈی اس جماعت میں بیٹھا ہوا تھا جس جماعت میں وہ استاد جا کر کہتا تھا کہ میں جھک کر آداب کرتا ہوں تمہیں رسپیکٹ دیتا ہوں کیونکہ تم فیوچر کے معلم ہو سکتے ہو. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو جھک کر سلام کرتا ہوں کیونکہ آپ پاکستان کی تاریخ کو بدل دینے والے 1 2 3 یا 100 ہو سکتے ہیں جو تاریخ انسانی میں یسوع کو عزت اور جلال دیں گے. تو آپ کو میری طرف سے سلوٹ. خدا آپ کو برکت دے. اس لیے آئے ہم خدا کے حضور جھکے اور خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی جب تک اپنے آپ کو خالی نہیں کرے گا بھرا نہیں جائے گا. یہ زبردست سچائی ہمیں پہلے معجزے میں ملتی ہے کہ خالی مٹکوں کو پانی سے بھر دو اور انہوں نے لبالب بھر دیا اور وہ عام پانی ایسا زبردست معجزہ ہوا جو اس کے علاوہ آج تک کبھی بھی کسی انسان نے نہیں چکھا. آئے ہم دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت کے لیے آئے ہوئے تمام تیرے خدا شاہی خاندان کے ایک ایک شاہی کاہن کے لیے جو اپنے بچوں کو اپنے گھر بار کو
اور اپنی خدمت میں ان بھیڑوں کو چھوڑ کر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند تیرے لبوں کا رکھوالا بننا تاکہ خداوند تیرے لوگوں کی روحانی تعمیر کے لیے آج جو کچھ بولا جائے خداوند تیرا نام جلال پائے۔ میرے لبوں کا رکھوالا بن، یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے قادر قدوس اور اتم نام میں، آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم بائبل مقدس جو ہمارے لیے خدا کا کلام اور قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، ہم اس میں اپنی نظروں کو یا اپنے دلوں کو توجہ کے لیے محفوظ اور مصروف کریں۔ میں چاہوں گا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کو کہیں کہ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر خداوند میں آپ کی سلامتی ہو، اور یسوع مسیح کی سلامتی جو ہم سب کے ساتھ ہے، یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ آج ہم نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کے بہت سے خطوط میں سے ایک خط کو کیا کریں گے، مطالعہ کریں گے، اور میری کوشش ہے کہ جو خط آج ہم چھیڑنے والے ہیں اس کے لیے سالوں درکار ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آج اور کل کے دن میں اسے کیا کیا جائے، آپ کو اس کا خلاصہ پیش کیا جائے، تاکہ آپ جب اپنی اپنی کلیسیوں میں جائیں آپ کو پتا ہو کہ آپ کا وقت پالوس رسول کے ساتھ گزرا ہے۔ کیونکہ جب کسی کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے تب اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کے انداز اور اس کا کیا ہے جی رویہ ہم نے پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 11 باب کی پہلی ہی آیت میں، جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں تم میری مانند بنو۔ اور پنجابی کی کہاوت ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کیا پکڑتا ہے جی، رنگ پکڑتا ہے۔ اس لیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جب ہم کرنتھیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو خدا کا پاک روح کوئی نہ کوئی ٹاپک، کوئی نہ کوئی مین کلیدی سچائی دے گا کہ آپ اس پر غور کریں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضرہ میں جو میری کوشش ہے کہ آج ہم سیکھیں گے ہر کلیسیا اور پاسبان کی روحانی نبرد آزمائی کے بارے میں۔ The spiritual battle of every church and pastor۔ آپ اپنی اپنی روحانی جنگ سے اور کشتی سے واقف ہیں، ایک پاسبان ہوتے ہوئے کیسی کس قسم کی کشمکش کا ہم کو ہر روز سامنا ہے۔ اس لیے اس خط کو جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہم پالوس رسول کی ذات میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے اندر اس کشمکش کو جو لگی ہوئی ہے کلیسیا کے اندر اس کے باعث کیا کرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم سیکھیں گے ہر پاسبان کی، ہر کلیسیا کی وہ روحانی کشمکش جسے ہم کہتے ہیں روحانی نبرد آزمائی۔ اس لیے اس ٹاپک پر جب میں سوچ رہا تھا تو تحریک کس کی طرف سے ملی، روح القدس کی طرف سے، اور تحریر کرنے کے لیے خدا نے قوت دی کہ اسے تحریر کیا جائے تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ تو اس لیے آج ہم پہلا کرنتھیوں اس کا جو 16واں باب ہے اس کی 13 آیت سے 14ویں آیت کو پڑھیں گے اور اس سے شروع کریں گے۔ کلام خدا میں یوں مرکوم ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کرنتھیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور شروعات میں کیوں باب کے آخر میں، خط کے آخر سے شروع کیا گیا؟
कुछ महीने गुजरे जब मैं बैठा हुआ मुतालिया कर रहा था, और जब मैं मुतालिया करता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि मुतालिया खुदा के कलाम का करना ऐसा है जैसे रफ़ाकत और शराकत है। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़े, बाइबल मुकद्दस को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि पढ़ने हुए, सुनते हुए जो कुछ पढ़ते हैं उसमें इस बात की तवज्जो क्या है, बहुत जरूरी है कि किससे बात कर रहे हैं, क्या वो शख्सियत हमें सिखाना चाहती है। तो जब मैं इस हवाले को पढ़ रहा था जो 2 आयत हैं, तो सबसे पहले मैंने जब इसे पढ़ा तो एक दफा तो खामोश हो गया कि इसका मतलब क्या है। पालूस रसूल ने क्यों इस जबरदस्त सच्चाई को खत के अखीर में मुंदरज किया, ये तो बात ऐसी होनी चाहिए कि इससे आगाज हो कि जब किसी फौजी को भेजा जाए, जब किसी पासवान को तैयार किया जाए, जब किसी मुबश्शिर की हौसला अफजाई की जाए, जब किसी डीकर और एरर को तैयार किया जाए तो उनको कहा जाए कि रूहानी तौर पर जागते रहो, रूहानी तौर पर क्या करो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मुसीबत में क्या रहो, मजबूत रहो, और जो कुछ करते हो उसमें किसी किस्म का मुकर ना आए बल्कि क्या करो, मोहब्बत से करो। तो जब मैं मुतालिया कर रहा था, ये सारे सवाल चल रहे थे, तो पालूस रसूल जो कि खुदा का बंदा है, हम कितने यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं, ये ईमान रखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह में मर जाए वो जिंदा रहता है। हम सब उम्मीद है कि यहाँ पर फरीसियों वाला वो रवैया रखते हैं, क्योंकि सदूकी मुर्दों की क़यामत का यकीन नहीं करते थे, लेकिन फरीसी फरिश्तों का भी, रूह का भी और मुर्दों के जी उठने का भी ईमान रखते थे। इसलिए पालूस रसूल बेशक बदनी तौर पर हमारे दरमियान नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर लिखा हुआ कलाम जो कि अबरानियों 4 उसकी 12 के मुताबिक मेरा कलाम क्या है, हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। उसके बाद फिर जब हम यसाया को देखते हैं तो यसाया कहता है कि उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता, खुदा की मर्जी को पूरा करता है। तो इस बुनियाद पर क्या है जी, जिंदा कलाम है, और पालूस रसूल बेशक मर चुका है, लेकिन क्या है, वो जिंदा खुदा की दाहिनी तरफ मौजूद है। इसलिए मैं उससे बात कर रहा था कि पालूस मुझे बता, तेरा क्या मकसद था इन 2 आयत को आखिर में लिखने का। तो पालूस रसूल अपनी तहरीर ही में जवाब देता है रूह के वसीला से कि ये वो खलासा है तमाम सवालों का जो मेरे साथ करंथस की कलीसिया ने किए। तो इसलिए पहली बात ये सीखने को मिली। दूसरी बात ये क्या है जी, बड़ा जबरदस्त सच, 5 सादा सी बातें ये क्या है, हुक्म है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इन 5 हुक्मों का पूरी किताब के साथ कैसा कनेक्शन बना हुआ है, क्योंकि ये 5 हुक्म जो 16 के 16 अबवाब हैं, उनका खलासा और बड़ा गहरा कनेक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको बता सकते हैं कि ग्रंथियों के पहले खत के 16 जो अबवाब हैं उनको 5 बातों में तकसीम किया जा सकता है। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत रहो, और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। इसलिए हर एक पासबान की, हर एक कलीसिया रुकन की रूहानी जंग के लिए जरूरी है ये 5 अहकाम। पुराने अहकामों में हमें 613 अहकाम मिलते हैं, जो 10 अहकाम की बुनियाद पर जब एक को तोड़ा गया तो उसको पूर्ण करने के लिए या उसकी खलासी के लिए कुछ और ऐड कर दिया, और करते करते 10 अहकाम से 613 हुक्म की फहरिस्त बन गई। लेकिन आज जो हुक्म हम देख रहे हैं ये नए अहदनामा में से वो हुक्म है जो पासबानों के लिए है, कलीसिया के लिए है। इसलिए आए पासबान होते हुए हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे। बहुत अहम है कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताबिया करें तो इन बातों को मद्देनजर रखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के फहम के लिए 3 बुनियादी इकदाम बहुत अहम हैं। ये 3 बुनियादी इकदाम जो हैं, स्टेप हैं, बहुत दफा ये क्या है जी, जो
जो तफ्तीश और तहकीक करते हैं किसी चोरी या डाके की या किसी बैंक में रॉबरी की, तो क्या करते हैं? 3 इकदाम को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये 3 इकदाम हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अहम है। जब भी कोई बाइबल मुकद्दस का हवाला पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई एक नुक्ता पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो बात है वो क्या है जी? इल्म इलाही के कानून के मुताबिक सबसे पहली बात जो हर टीचर को लाजमी गौर करने की जरूरत है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को जब देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी बात जो आती है वो क्या है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कि उस बात को समझना कि इसके क्या मायने हैं। और तीसरी बात एप्लीकेशन, कि जो मुझे समझ आ चुका है अब इसको मैं अपनी जाती जिंदगी में किस तरह इतलाक कर सकता हूं, कर सकती हूं, या किसी को तजर्बाई तौर पर सिखा सकता हूं या सिखा सकती हूं। तो ये 3 स्टेप है जो बहुत अहम है। और पहला जो क्या है, जब हम इसे देखते हैं तो जब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो इसमें किसी भी आयत को, बात को या किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पहला जो सवाल हमारे जहन में उठना चाहिए वो क्या है जी? हमें मुआयना, मुशाहिदा, तवज्जो या ध्यान कर